سورہ نبا 30ویں پارے کی پہلی سورت، اور نبا کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی خبر، اور صرف بہت بڑی خبر نہیں بلکہ ایسی خبر جس کو سن کر کوئی عمل بھی کرنا ہو، کوئی ایکشن بھی لینا ہو، چاہے وہ کوئی حفاظتی ایکشن ہو۔ پہلی آیت شروع کرتے ہیں۔ عین زبر آ کا مطلب ہوتا ہے کے بارے میں، میم شد ما کس چیز، کس چیز کے بارے میں، یتساءلون، یا زبر یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور جب واو اور نون کو اس کے ساتھ ملا دیں گے تو یہ بن جائے گا وہ سب۔ تا اور الف جو اس میں آئی ہے یتساءلون میں، تا اور الف کا مطلب ہوتا ہے آپس میں، اور سین حمزہ اور لام سالا بن جائے گا، سوال کر رہے ہیں۔ یتساءلون، وہ سب آپس میں سوال کر رہے ہیں، لیکن یہ سوال کچھ جاننے کے لیے نہیں ہے، کسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سوال تھے تنزیہ، تضحیک آمیز، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی آیات کی تبلیغ شروع کی، تب کفار مکہ نے بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور آپس میں تنزیہ باتیں شروع کر دی، جس میں قیامت کے بارے میں مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ اچھا وہاں جنت بھی ہوگی، کیونکہ جہنم بھی ہوگی، جہنم میں تو آگ ہوگی، چلو وہاں تو آگ جل رہی ہوگی، ہر چیز پہلے ہی پکی ہوگی، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے بہت برے برے مذاق انہوں نے آپس میں شروع کر دیے۔ ما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ سب آپس میں تنزیہ سوال کر رہے ہیں۔ عین زبر نون، عین کا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ بارے میں، اور نون اس کے ساتھ ملے گا تو عین کا مطلب بن جائے گا کہ بارے میں۔ نبائی، نبا کا ہم نے پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ ایک بہت بڑی خبر۔ آج موسم بہت گرم ہے، یہ ایک عام خبر ہے ہمارے لیے، خدا نخواستہ سیلاب کا خطرہ ہے تو یہ نبا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، اور ایسی خبر جس پہ ہمیں کوئی ایکشن بھی لینا ہے۔ اب اگر ہمیں سپوز پتہ چل جائے کہ سیلاب آنا ہے تو ہم فوراً کسی حفاظتی مقام پر چلے جائیں گے۔ تو النبأ العظیم، عظیم کا مطلب بہت بڑی۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ نبا تو پہلے ہی ایک بڑی خبر تھی، اس کے ساتھ ایک عظیم لفظ کیوں آ گیا؟ عظیم کا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ عین ذو اور میم کا جب ہم مطلب دیکھیں گے عربک میں تو اس کا مطلب ہے نہ ٹوٹنے والی چیز، جیسے ہڈی، اس کو آپ توڑ نہیں سکتے آرام سے، ایسے ہی عظیم ایک بہت بڑی خبر بھی ہے، اور ایسی خبر ہے جس نے ہونا ہی ہونا ہے، قیامت نے آنا ہی آنا ہے۔ قیامت ایک بہت بڑی خبر ہے، آپ نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ اس نے ہو کر ہی رہنا ہے، کوئی چیز اس کو ٹال نہیں سکتی، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، الذی جو، ہم وہ، فیہ اس میں، مختلفون سب اختلاف کرنے والے بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب آپس میں تنزیہ سوال ایک دوسرے سے اس چیز کے بارے میں کر رہے ہیں جس کے لیے وہ آپس میں بھی اختلاف رکھتے ہیں، یعنی وہاں پر قریش مکہ کے جو گروہ تھے ان کے درمیان بہت زیادہ اختلافات چلتے تھے قیامت کے بارے میں بھی۔ کوئی گروہ تھے جو کہتے تھے کہ قیامت آنی ہی نہیں، اور کوئی گروہ تھے تو جو کہتے تھے کہ قیامت آئے گی لیکن ہمارے بت ہمیں بچا لیں گے۔ لیکن یہ گروہ ایک دوسرے کو ان معاملات میں تنگ نہیں کرتے تھے، سب اپنے اپنے عقیدے کے ساتھ چل رہے تھے۔ لیکن جب قرآن پاک آیا تو قرآن پاک ایک بہت بڑے چیلنج کے ساتھ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے حاکمیت کے ساتھ بات کی، اللہ تعالیٰ نے دلیلوں کے ساتھ بات کی، اور پوری اتھارٹی کے ساتھ، پورے اقتدار کے ساتھ جب بات کی تب کافر ہٹ گئے، کیونکہ وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ پابندیوں میں نہیں آنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ جیسے ہم کریں ہمیں آزادی ہو۔ ان لوگوں کو بھی یہ بات بہت چبھی، اور انہوں نے ہی قیامت کا مذاق بھی اڑایا اور اس کا اختلاف بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے گنجائش نہیں رکھی کہ ہم جو چاہے وہ کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو ہی فالو کرنا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اور اسلام انہی لوگوں کو پھر چبھتا ہے جو ان چیزوں کو فالو نہیں کرنا چاہتے، پابندیوں میں نہیں رہنا چاہتے۔